نے بچپن سے کیا سنا؟ علماء کی بارگاہ میں سبق سناتے ہوئے غلطی کروں تو میری اصلاح کریں گے، احسان کریں گے مجھ پہ۔ صبر کا مطلب کیا؟ اب تک بچپن سے ہی سنا، ابا مر گئے نہ رونا صبر کرو، بیٹا مر گیا نہ رونا صبر کرو۔ یعنی لوگوں کے ذہن میں سوچ بن گئی نہ رونا صبر ہے اور رونا صبر کے خلاف ہے۔ تو جو لوگ سخت دل لوگ ہیں یا جو لوگ محبتی سے آری ہے، جن پر رشتوں کو نبھانا بھاری ہے، جب کوئی مرتا ہے ان کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آتے، تو کیا وہ صابر لوگ ہیں؟ اور ان اللہ مع الصابرین ان کے لیے جو باپ کا جنازہ پڑھنے بھی نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو ہاتھ بند کر کے کھڑے رہتے ہیں، ہم ناپاک کے پڑھ نہیں سکتے، وہ صابر لوگ ہیں۔ مولوی رو رہا ہے بیچارہ باپ کی میت پہ، کا یہ بے صبرہ ہے، اور شرابی آنکھیں تان کر کے کھڑا ہے، کہ دیکھو کتنے صبر کے ساتھ کھڑا۔ وہ صبر کے ساتھ نہیں، وہ تو سوچا ہے بڈھا مر گیا اچھا ہوا تاکہ میرے راستے کی رکاوٹ گئی، باپ مرا اچھا ہوا تاکہ مجھے حصہ ملنا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ رونا صبر کے خلاف نہیں، رونے سے رکنا صبر نہیں۔ اگر رونا صبر کے خلاف ہوتا اس حدیث کا جواب آپ کہاں سے لائیں گے کہ میت پر تو رسول اللہ خود بھی روئے ہیں، میت پر حضور خود بھی روئے ہیں، اور پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ تو نشانی محبت ہے۔ رونا بے صبری نہیں ہے، رونا تو محبت کی نشانی ہے۔ کہاں کہاں بتاؤں کہاں روئے؟ اماں خدیجہ کا جنازہ ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو دفن کرنے رو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے موقع پر تو لوگوں نے پوچھ لیا یہ ابراہیم ابن محمد حضور علیہ السلام کے سب سے کم سن صاحبزادے، آخری صاحبزادے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، ان کا وصال ہوا تو حضور دفن کرتے ہوئے رو رہے، خاموش آنسو جاری۔ حضور آپ نے تو منع کیا رونے سے، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا یہ رونا منع نہیں، یہ تو محبت کی نشانی ہے۔ یہ کوئی جدا ہو رہا ہے، کوئی دل کا پھل ٹوٹ رہا ہے، کسی کی گود خالی ہو رہی ہے، کسی کی گود اجڑ رہی ہے، کسی کے جانے سے تانے کا ذریعہ کچھ بن رہا ہے نا؟ تو یہ رونا صبر کے خلاف نہیں، محبت کی نشانی۔ حضور روئے، ماں خدیجہ کے جنازے پر روئے، حضرت ابراہیم کے وصال پر روئے، اسی طریقے سے حضرت حمزہ کے جنازے پر روئے، اسی طریقے سے حضرت اسود کے جنازے پر روئے، حضرت شہدائے احد کے جنازے پر روئے۔ حضور علیہ السلام آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حتیٰ کہ بعد وصال بھی حضور امام حسین کی شہادت پر روئے، اٹھا کر کے سیاہ کو دیکھیں، دن بھر خون جمع کر رہے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ حضرت ابن عباس نے جو خواب دیکھا، تو اب تک ہم نے سمجھا کہ رونا صبر کے خلاف ہے، نہ رونا یہ صبر ہے، نہ ہم صبر کے مفہوم کو شاید ہم نے کہیں نہ کہیں چینج کیا۔ رونے نہ رونے کا تعلق صبر سے نہیں ہے، صبر کا مطلب ہوتا ہے رکنے یا روکنے کے۔ صبر کہتے ہیں رکنے یا روکنے کے۔ تو صبر کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے اس سے رکنا جس سے اللہ نے روک دیا۔ اب صبر کیا ہوا؟ اس سے رکنا جس سے اللہ نے، اب میت پہ کیا کہتے ہیں؟ صبر کر، مطلب رونے سے نہیں روکا جا رہا ہے۔ میت کے موقع پر لوگ روتے روتے اس کی خوبیاں بنا کر کے بیان کر کر کے نوحہ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا مجھے غم کے موقع پر سب سے زیادہ جو آواز بری لگتی ہے وہ نوحے اور ماتم کی آواز ہے، اور خوشی کے موقع پہ ڈھول اور تالی کی آواز مجھے بری لگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نیک بندوں نے کہا صبر کرو، مطلب نوحہ مت کرنا، کیونکہ نوحے سے اللہ نے منع کیا ہے، ماتم مت کرنا، ماتم سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اب کیا مطلب ہوا؟ صبر کا مطلب یہ کہ جس چیز سے اللہ نے تجھے روک دیا ہے اس سے رک جانے کا نام صبر ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر، صبر اور مدد، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو، یعنی جن جن گناہوں سے اللہ نے تمہیں روک دیا ہے تم اس سے رک جاؤ، اور رکنے کے بعد نماز ادا کرو۔ آج بھی آسمان سے مدد اترتی ہوئی اپنی نگاہوں سے دیکھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدد کیوں نہیں آتی؟ اب مدد کیوں نہیں؟ کہ ہم رک نہیں رہے ان کاموں سے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے۔ ہم ہر وہ کام
اللہ نے روکا واللہ کوئی بلڈوزر میں اتنی نوک نہیں کہ تیرے گھر کی دیوار کو چھو سکے. بس تو نے ایک کام کرنا ہے کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے تو اس سے رک کر کے دیکھ اور پھر خدا کے گھر کو سجدے سے آباد کر کے دیکھ. تیرا گھر اجاڑنے والے خود تیرا گھر بنانے پر مجبور ہو جائیں گے. ہائے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے.